بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں علانیہ فحاشی، فسق و فجور اور بدکاری ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط سالی، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ امام احمد نے حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گرانی یعنی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، لہٰذا آپ کوئی مناسب نرخ یعنی ریٹ مقرر فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی روزی تنگ کرنے والا اور روزی میں اضافہ فرمانے والا ہے، رازق ہے، اور میری خواہش ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں تو مجھ سے کسی جانی یا مالی ظلم و زیادتی کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک اناج کا ڈھیر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ نے پوچھا، اے اناج کے مالک، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، یا رسول اللہ، پانی پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو شخص فریب کرے، دھوکہ دے، وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والا اگر سچ بولیں گے اور عیب و ہنر کو صاف صاف بیان کر دیں گے تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولیں گے اور عیب کو چھپائیں گے تو ان کی خرید و فروخت سے برکت جاتی رہے گی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جب میں وہ کر لوں تو خدا تعالی مجھ سے محبت فرمانے لگے اور سب لوگ بھی مجھ سے محبت رکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے تو بے تعلق ہو جا، اللہ تعالی تجھ سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال پر تو نظر نہ کر، وہ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔